الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس الإسلام سفينة حب يدفع. جہاں تک قانونی ایمان کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ ہمیں حاصل ہے. جب مسلمانوں کے ہاں ہم پیدا ہوئے تو وہ تو اللہ کا ایک عطیہ ہے، اس کا احسان ہے جو ہمیں خود بخود حاصل ہو گیا. سوال یہ کہ وہ حقیقی ایمان جو عبارت ہے یقین سے، وہ کیسے پیدا ہو؟ دیکھیے، ایمان کے حاصل ہونے کے 3 درجے ہیں، اور ایک حدیث پہلے میں آپ کو سنا دوں ایک خوشخبری کے طور پر، کہ یہ نہ سمجھیے کہ جو مراتب عالیہ ہیں وہ صرف اگلوں کے لیے تھے، اب پچھلوں کے لیے کچھ نہیں رہا. مشکات شریف میں آخری باب ہے، باب و ثواب ہذہ الامہ. اس امت کے ثواب کے ضمن میں، مرتبہ و مقام کے ضمن میں حضور نے کیا فرمایا. اس میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے. میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھی تھی تو انتہائی مجھے خوشی ہوئی، مسرت ہوئی، انبساط حاصل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا یہ بتاؤ کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، دل فریب ایمان کس کا ہے؟ اس کو نوٹ کیجئے گا. اعجب، عجیب سے جو بنا ہے. عجیب عربی زبان میں کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو بہت ہی دل کو لبھانے والی ہو. اردو میں عجیب کا مفہوم کچھ اور ہے، غیر معمولی سی، ایب نارمل، یا کم سے کم یہ کہ ان یوزول. لیکن عربی میں عجیب کا مفہوم ہے جو بہت ہی دل کو لبھانے والی شے. تو سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کس کا ایمان ہے کہ جو اتنا حسین و جمیل ہے کہ دل کو لبھائے؟ صحابہ نے پہلا جواب دیا ملائکہ، ملائکہ کا ایمان. حضور نے فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لائیں جبکہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہے؟ کون سا کمال ہوا ان کا؟ ان کے تو سامنے حقائق ہیں. وہ جو جنت کو دیکھتا ہو، دوزخ کو دیکھتا ہو، وہ ایمان لے آیا تو کیا کمال ہے. وہ تو ابو جہل بھی جب دیکھے گا پکا ایمان لے آئے گا. تو گویا کہ حضور نے جواب کو رد کر دیا. اب دوسری اٹیمپٹ کی صحابہ نے، فالنبیون، پھر انبیاء کا معاملہ ہے، آپ نے اس کو بھی رد کر دیا. وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ إِلَيْهِمْ، وہ کیسے ایمان نہ لائے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. تیسری اٹیمپٹ انہوں نے کی فَنَحْنُ، پھر ہم ہیں آپ کے صحابہ، اس کو بھی رد کیا. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تم کیسے ایمان نہ لاؤ جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو. اس کے بعد اب آپ نے خود فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک تو حسین ترین، دل کو لبھانے والا ایمان لإخواننا، ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا، یاتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ، انہیں تو وہ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، فیؤمنون بما فیہا، وہ ایمان لائیں گے اس پر کہ جو ان اوراق میں ہوگا. اس سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ رتبے کے اعتبار سے ایمان جو ہے صحابہ کا کمتر ہے، بعد والوں سے نہیں. ایک ہے کسی چیز کی بلندی، عظمت، ایک ہے کسی چیز کا حسن، اس کی دل فریبی. تو یہاں در حقیقت عظمت کا معاملہ نہیں ہے، دل فریبی کا معاملہ ہے. تو حضور نے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت عطا فرمائی جو بعد میں آنے والے ہیں، جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، جنہیں قرآن ملا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے انہوں نے ایمان حاصل کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے اور ان میں شامل کر دے. اب نوٹ کیجئے، ایمان کے حصول کے 3 ذریعے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ در حقیقت مختلف طباع کا معاملہ ہوتا ہے. میں عرض کر چکا ہوں نا، کچھ انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں
کچھ عوام ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے ٹھنڈے مزاج کے، غور و فکر کرنے والے، کول مائنڈڈ، کچھ ہوتے ہیں جذباتی، ایموشنل، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں ایکٹیویٹی سے زیادہ دلچسپی ہے، عمل، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں غور و فکر سے زیادہ دلچسپی ہے۔ اب یہ ڈیفرنٹ ٹیمپرامنٹس ہیں، ڈیفرنٹ مزاج ہیں، اور ان کے اعتبار ہی سے مختلف ذرائع ہوتے ہیں جن سے کہ ان کو ایمان حاصل ہوگا۔ جو سب سے اوپر ہے، ٹاپ پر انٹلیکچوئلز، ان کے ایمان کا ذریعہ ہے آیات الہی میں غور و فکر، تدبر۔ لیکن آیات الہی ذہن میں رکھیے تین ہیں، آیات آفاقی، یہ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، آیات انفسی، ہمارے اپنے اندر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ایک وہ ہے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ایکسٹرنل ورلڈ کا مطالعہ کرو، ہر جگہ تمہیں اللہ کی آیات نظر آئیں گی۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است از بار فتح کردگار۔ ایک ہے اپنے اندر جھانکو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے، یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر دو، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے، اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرات کرے گا۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کریں۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا ہے، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے، روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے، جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے۔ جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو،
اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل